حرمین دل ہمارا، حرمین دل ہمارا، حرمین جہاں ہماری، حرمین سے محبت ہے پہچان ہماری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، اس وقت مسجد الحرام میں فجر کی اذان کا وقت ہے اور آپ اپنی اسکرین پر بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو یہاں اس جگہ سے 3 اہم زیارات انشاءاللہ کرواؤں گا مختصراً۔ پہلی زیارت تو یہ ہے کہ مصلی جہاں امام کا مصلی بچھایا جا رہا ہے، اس کے سامنے آپ دیکھیں، آپ کو پتھر کے پیسز نظر آئیں گے۔ یہ اب قریب سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سنگ مرمر کا ایک بہت قیمتی اور نایاب میئر سٹون اس کو کہتے ہیں۔ میئر سٹون پتھر ہوتا ہے، سنگ مرمر کی خاص اور نایاب قسم ہے، بہت مہنگی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ پتھر یہاں لگائے ہیں بیت اللہ شریف کے دروازے سے تھوڑا نیچے رائٹ سائڈ پہ یمین طرف، اور یہ پتھر اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اس جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نماز کی امامت آپ کی کروائی تھی۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ واقعہ سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پتھر جو یہاں لگے ہیں 8 اس کے چھوٹے سے پیسز ہیں، اور یہ آج سے تقریباً 850 سال پہلے، یعنی 815 سال پہلے، 815-20 سال پہلے یہاں ایک بادشاہ تھے ابو جعفر المنصور، انہوں نے یہ پتھر یہاں لگوائے تھے۔ تقریباً ان پتھروں کو یہاں لگے ہوئے 800 سال سے بھی کچھ اوپر کا عرصہ گزر گیا، اور یہاں یہ پتھر لگوائے تھے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ المعراج سے اگلے دن، یعنی جب معراج کی رات نمازیں فرض ہوئیں تو اگلے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ظہر کے وقت تشریف لائے اور آپ کو 5 نمازیں، آپ کی 5 نمازوں کی امامت کی، اور ہر نماز اول وقت میں پڑھائی، اور دوسرے دن جو 5 نمازیں تھیں وہ ہر نماز آخر وقت میں پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ نمازوں کے اوقات ہیں آپ کے لیے بھی اور آپ کی امت کے لیے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات کی تعیین کرنے کے لیے حضرت جبرائیل اس جگہ تشریف لائے اور یہاں آپ کی امامت کروائی۔ یہ حدیث مبارکہ کی مختلف کتابوں میں واقعہ ملتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو یہ جو پتھر ہیں سنگ مرمر کے، یہ اس بات کی علامت ہے۔ یہ پہلے پتھر نیچے مطاف میں تھے، اور پھر طواف کرنے والوں کو چونکہ مشکل ہوتی تھی رش کی وجہ سے، تو اب یہ پتھر انہوں نے صحن سے، مطاف کے صحن سے اٹھا کے اوپر دیوار کے ساتھ لگا دیے ہیں۔ تو یہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت کروائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دن۔ اور دوسرا پتھر جو آپ دیکھ رہے ہیں امام کے مصلی کے دائیں طرف اوپر کر کے، وہ بڑے سے سائز میں ایک ہی پتھر ہے، آف وائٹ کا کلر میں۔ یہ وہ پتھر ہے جہاں وضو کا طریقہ آپ کو تعلیم دیا گیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے وضو کا طریقہ اور اس کے تمام فرائض وہ آپ کو تعلیم دیے تھے۔ تو یہ وہ پتھر اس بات کی علامت کے لیے ہے، وہ بھی نیچے ہی تھا مطاف کے صحن میں، لیکن اب اس کو اوپر دیوار پہ لگا دیا گیا ہے۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اسی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ تو یہ وہ 2 تاریخی واقعات ہیں جو ان پتھروں کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ کونے پہ حجر اسود آپ دیکھ رہے ہیں، حجر اسود سے لے کر بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے، اس کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں، اور یہ باب کعبہ ہے بیت اللہ شریف کا۔ اور دوسری زیارت جو میں آپ کو کروانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو شذروان کعبہ ہے، بیت اللہ شریف کی دیوار کے چاروں اطراف میں اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے ہیں، وائٹ کلر کے، وائٹ کلر کا سنگ مرمر ہے اور بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے ہیں۔ اس کو شذروان کہتے ہیں، اور فارسی کا لفظ ہے شذروان، اور اس کا معنی ہوتا ہے ٹیک اور سہارا۔ یہ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ مکرمہ کے گورنر تھے، انہوں نے یہ پتھر لگائے تھے بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، چونکہ طائف میں بارش ہوتی تھی تو وہ بارشوں کا پانی سیلاب کی شکل میں نیچے آ جاتا تھا مکہ مکرمہ میں،
اور مکہ مکرمہ کا جو شہر تھا اور جو بستی تھی وہ کافی اس سے متاثر ہوتی تھی. تو یہ جو وائٹ پتھر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ جس کے اوپر یہ دو پتھر جن کی میں نے ابھی زیارت کروائی، یہ دو پتھر بھی اسی شذروان کے اوپر ہی لگے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے یہ شذروان حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لگائے تھے تاکہ بیت اللہ شریف کی دیوار اور اس کی بنیادیں سیلاب سے متاثر نہ ہوں. اور اس زمانے سے یہ پھر سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ یہ پتھر لگائے جاتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اس کی تجدید بھی کرتے رہتے ہیں. تو اس کو شذروان کہتے ہیں. فارسی کا لفظ ہے، اب تو عربی میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے سہارا اور مضبوطی اور ٹیک کے. اور تیسری زیارت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بیت اللہ شریف کی عمارت ہم دیکھتے ہیں، یہ موجودہ عمارت حجاج بن یوسف کے زمانے میں تعمیر کی گئی. اس کا واقعہ یوں ہے کہ بیت اللہ شریف کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر کیا گیا تو وہ تعمیر قریش مکہ کے زمانے تک چلتی رہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اس وقت بھی وہی تعمیر تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. لیکن وہ چونکہ کافی بوسیدہ ہو چکی تھی تو قریش نے فیصلہ کیا کہ اب ہم دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کریں گے. لیکن اس کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کے اندر صرف حلال مال کو استعمال کریں گے اور حرام مال کو اس میں بالکل شامل نہیں کریں گے. تو جو حلال مال انہوں نے جمع کیا وہ کم پڑ گیا، تو اس لیے کچھ حصہ وہ بیت اللہ کی تعمیر سے باہر رہ گیا. اس کو حتیم کہتے ہیں. اور پتھروں سے انہوں نے اس کا نشان لگا دیا کہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن خرچہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے یہ حصہ تعمیر سے باہر رہ گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس وقت آپ نے اپنی چاہت کا اظہار کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کی تعمیر اسی انداز سے کروں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ حتیم کا حصہ بھی اندر شامل ہو جائے، اندر داخل ہو جائے. لیکن آپ کی قوم کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، مکہ نیا ابھی فتح ہوا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ بیت اللہ شریف کو شہید کروں اور نئی تعمیر کروں تو لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ کیسے نبی ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کو بلا وجہ اس کو شہید کر دیا. تو اس لیے آپ نے یہ کام نہیں کیا. اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں کے امیر بنے مکہ المکرمہ کے، تو انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کو چونکہ کافی سال گزر چکے تھے اور تعمیر بھی کچھ خستہ ہو گئی، تو انہوں نے اس کو شہید کر کے پھر دوبارہ سے اس کی تعمیر کی اور اسی انداز سے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعمیر کی چاہت کا اظہار فرمایا تھا. لیکن حجاج بن یوسف نے جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور بیت اللہ شریف کا بھی عمارت کا کافی نقصان ہوا، تو اس نے پھر ان کی مخالفت میں جو بیت اللہ کی تعمیر کا طرز تھا وہ دوبارہ قریش والا اسی کو برقرار رکھا اور دوبارہ سے بیت اللہ شریف کو تعمیر کر کے حتیم کے حصے کو باہر کر دیا. اور بیت اللہ کے جو 2 دروازے ہوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، وہ ایک دروازہ اس کا باقی رکھا اور دوسرا دروازہ اس کا بند کر دیا. بعد میں جب اس کو کسی نے بتایا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق تعمیر تھی تو کیوں اس کو شہید کیا گیا، تو پھر حجاج بن یوسف کو احساس ہوا اور اس نے سوچا کہ میں دوبارہ اس کو تعمیر کو شہید کر کے دوبارہ بیت اللہ کو اس کی تعمیر کو بناتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق اس کو تعمیر کر دیتا ہوں. تو اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے فرمایا کہ اب بیت اللہ کی تعمیر اور اس کو شہید کرنا حرام ہے، اور فرمایا کہ اگر یہ فتویٰ نہ دیا جاتا تو پھر جو بھی یہاں کا بادشاہ بنتا وہ بیت اللہ شریف کو کھلواڑا بنا لیتا، یہ تو بادشاہوں کا کھیل بن جاتا. تو اس لیے اس وقت منع فرما دیا. تو اس وقت سے آج تک یہی تعمیر بیت اللہ کی چلی آ رہی ہے. اس کی تجدید تو کرتے ہیں لیکن اصل جو بنیادیں ہیں، جو عمارت ہے، وہ اسی زمانے سے چلی آ رہی ہے. اور یہ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے یہ ملک خالد رحمۃ اللہ علیہ جہاں کے بادشاہ تھے، شاہ خالد جن کو کہتے ہیں، یہ ان کے زمانے میں دروازہ تیار کیا گیا. اور غلاف تو آپ جانتے ہیں کہ ہر سال یوم عرفہ کو تبدیل ہوتا ہے. تو یہ 3 زیارات تھیں. انشاءاللہ پھر مزید معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.